بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 فروری 2026 چونکہ رمضان شریف کا بابرکت دور شروع ہو رہا ہے، مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میری مختلف تحریروں میں، مختلف اصناف ادب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کہیں کوئی مذہبی حوالے سے، روحانی حوالے سے، یا انسانی نفسیات کے ایسے پہلو جو روحانیت سے جا ملتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں میری بہت ساری تحریروں میں موجود ہیں۔ تو ان میں سے ہی کچھ ڈھونڈ کے میرا خیال ہے کہ میں یہاں رمضان شریف کے مہینے میں وہی چیزیں ہی پڑھ کے سناؤں۔ کچھ موضوع سے اور کچھ اس مہینے سے جڑی ہوئی باتیں ہو جائیں گی، اگرچہ وہ ایگزیکٹ فضائل رمضان والی بات تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ ان کا تعلق ایک اسپریچول یا وجدانی کیفیات سے ضرور ہوگا۔ تو یہ میں آج اس کے لیے میں نے پہلا افسانہ اپنا سلیکٹ کیا ہے، روشن نقطہ۔ تو یہ افسانہ آپ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ چونکہ میرے ہر افسانے کے شروع میں اور ہر خاکے کے شروع میں بھی ایک شعر ہوتا ہے، تو اور جو اس افسانے یا خاکے سے پوری طرح مطلب ہے کہ اس کا ایسنس ہوتا ہے اس شعر میں، یوں سمجھ لیں۔ طور سے بڑھ کے اپنا حال ہوا، طور سے بڑھ کے اپنا حال ہوا، صرف ایک بار من میں جھانکے تھے۔ میں محبت کیا ہارا، دین اور دنیا بھی ہار گیا۔ پیر سائیں نے میری بات سن کر مجھے غور سے دیکھا۔ محبت میں ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پیر سائیں کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ لیکن پہلے اپنا قصہ سناؤ۔ وہ مجھے چاہتی ہے، میں بھی اسے چاہتا ہوں، مگر وہ ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہے، اور جان بوجھ کر بھٹکتی پھر رہی ہے۔ مجھے وہ خاصی ذہین لگتی ہے۔ جان بوجھ کر بھٹکنے والے لوگ غیر معمولی ہوتے ہیں۔ پیر سائیں بھی شاید اس کے چاہنے والے نکلے۔ محبت کی شدت کے باوجود اس نے آج تک حجاب قائم رکھا ہے۔ میں نے اذیت کے ساتھ کہا۔ المحبت و حجاب بین المحب والمحبوب، محبت تو خود محبوب اور محب کے درمیان پردے کا نام ہے۔ پیر سائیں نے آنکھیں موند کر عالم استغراق سے کہا۔ اگر محبت خود پردہ ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے پیر سائیں سے سوال کیا۔ پردہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ اگر یکتائی کے سفر راست طور پر طے کیے جائیں تو سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ پیر سائیں مجھے وہ سفر بتائیں، میں پھر سے اپنا ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے ادب کے ساتھ درخواست کی۔ پیر سائیں نے گہری سانس لی اور بولے، محبت کے 4 سفر ہیں۔ کامیابی کے لیے یہ سفر ضروری ہیں۔ محب سے محبوب کی طرف، محبوب سے محب کی طرف، محب سے محب کی طرف، اور محبوب سے محبوب کی طرف۔ پیر سائیں، کیا ان 4 اسفار کے بعد گوہر مقصود مل جاتا ہے؟ میں نے خوشی کے ساتھ سوال کیا۔ پیر سائیں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں نے پھر ادب کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ پیر سائیں نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے نظر اٹھا کر پیر سائیں کی طرف دیکھا۔ ان کا گلا روندا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور شدت غم سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پیر سائیں بھی محبت ہارے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! پیر سائیں کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ایک فقیر نے نعرہ لگایا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پیر سائیں نے بھی اسے حیرت سے دیکھا، اور اس طرح دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ اب وہ اپنی غم کی حالت پر بھی قابو پا چکے تھے۔ پیر سائیں، آپ تو شاید صرف محبت ہارے ہوئے ہیں، مگر میں تو دین و دنیا بھی ہار چکا ہوں۔ دین کو سمجھنے کے لیے دنیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیر سائیں بولے، تمام عوالم الہی کو سمجھ کر ہی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔
مگر مجھے تو کسی نتیجے کا انتظار نہیں، میں تو اپنی بازی ہار چکا ہوں۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ محبت کے اسفار کی طرح عوالم الہی کو بھی 4 حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پیر سائیں نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ یوں تو عوالم الہی لامتناہی ہیں، مگر اپنی سہولت کے لیے ہم انہیں 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پیر سائیں، میں اپنی دنیا ہارنے کی بات کر رہا ہوں، آپ کون و مکان کی باتیں فرما رہے ہیں؟ میں نے پھر پیر سائیں کو اپنے مسئلے کی طرف لانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پہلا عالم عالم زمان ہے۔ یہ ایسا عالم ہے جس کی ابتدا اور انتہا دونوں ہیں۔ دوسرا عالم عالم دہر ہے۔ اس عالم کی ابتدا معلوم مگر انتہا نامعلوم ہے۔ تیسرا عالم عالم سرمد ہے۔ اس کی ابتدا بالکل نظر نہیں آتی مگر انتہا سمجھ میں آتی ہے۔ چوتھا عالم عالم ازل ہے۔ اس کی نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کی خبر ہے۔ پیر سائیں 4 عوالم بیان کر کے تھوڑا سا رکے اور پھر بولے، اب بتاؤ تم کون سی دنیا ہارے ہو؟ مجھے پیر سائیں کی پہلی بات کی سمجھ آ گئی۔ دین کو سمجھنے کے لیے دنیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ واقعی ان دنیاؤں میں تو سب کچھ ہی آ گیا ہے اور میں اپنا آپ ہار چکا ہوں۔ حضرت، کیا یہ وہی 4 عوالم ہیں جنہیں لاہوت، جبروت، ملکوت اور ناسوت بھی کہا جاتا ہے؟ ہاں، یہ وہی دنیائیں ہیں۔ محبت کے 4 اسفار ہوں یا عوالم الہی کے اسفار ہوں، طے ہونے پر آئیں تو ایک ہی جست میں طے ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر شروع کرنے سے پہلے طے ہو جاتے ہیں، اور طے نہ ہوں تو آدمی ساری زندگی چکراتا پھرے، بھول بھلیاں میں ہی رہے گا۔ میں نے پیر سائیں کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں گہرے کرب کے آثار نمایاں تھے۔ لا حاصلی کا دکھ اپنے آپ ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھے پیر سائیں بھی بھول بھلیاں میں چکراتے نظر آئے۔ اللہ اکبر! مجذوب فقیر نے پھر نعرہ لگایا اور مجھے محسوس ہوا کہ پیر سائیں اس بار گھبرا گئے ہیں۔ پیر سائیں، اس بھول بھلیاں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ مجھے بھی مجذوب فقیر سے کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ توحید خدابندی پر کامل ایمان، پیر سائیں نے مجذوب فقیر کو دیکھ کر تھوک پگھلتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے توحید کا بھید سمجھا دیں۔ توحید کا بھید؟ پیر سائیں کی آواز لرزی۔ تم نے سنا نہیں؟ جو توحید کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ جاہل ہے، اور جو کوئی جواب دے کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ بے مثال کے بارے میں بتانے کے لیے اسے کسی مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ پیر سائیں کی لرزتی آواز اب جوش سے بھرنے لگی تھی۔ اور جو توحید کی معرفت کا دعویٰ کرے وہ ملحد ہے، کیونکہ خدا لامحدود ہے، اس لیے اس کا عرفان کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور جو توحید کو نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ پیر سائیں کے بیان سے میں جھومنے لگا۔ مجذوب فقیر نے بھی الا اللہ کی صدائیں بلند کی۔ سائیں، پھر تو ساری بات ایک الف پر ہی تمام ہوتی ہے۔ مجھے بلے شاہ یاد آ گئے۔ تم نے الف سے آگے کا سبق نہیں پڑھا، الف بھی زیادہ ہے۔ اس دفعہ پیر سائیں کی بجائے مجذوب فقیر بولا، اور مجھے یوں لگا جیسے بھونچال سا آ گیا ہے۔ پیر سائیں بھی اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے۔ علم ایک نکتہ ہے جسے جاہلوں نے بڑھا دیا ہے۔ مجذوب فقیر اپنی لے میں بولا، الف تو بہت زیادہ ہے، بات ایک نکتے میں تمام ہو چکی ہے۔ پیر سائیں مجذوب فقیر کی بات سن کر تڑپے اور بے ہوش ہو گئے۔ دور کہیں سے بلے شاہ کی کافی گانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک نقطے وچ گل مک دیے۔ پیر سائیں اور مجذوب دونوں ایک نقطے میں ڈھل گئے تھے۔ اس نقطے سے عجیب سکون بخش روشنی پھوٹ رہی تھی، اور یہ روشنی میرے دل سے پھوٹ رہی تھی۔ یعنی مجذوب بھی میں تھا، پیر بھی میں تھا، اور میں بھی میں ہی تھا۔ تو یہ روشن نقطہ جی میرا افسانہ تھا، اور اب معمول کے مطابق جی عاقف غنی صاحب بہت شکریہ فرانس سے۔
میں ابھی چونکہ یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے آپ نا ان باکس میں رابطہ کریں گے تو ہم زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ سے بات کر سکیں گے. تو یہاں پہ چونکہ میں آج کے پروگرام میں مطلب بول نہیں سکتا زیادہ، تو اب میں اپنی غزل سنا رہا ہوں کہ روٹین میں کوئی ایک نثری چیز سناتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی ایک غزل سناتا ہوں. دوست کوئی آنا چاہیں اور ان کی چیزیں بھی مطلب ہے کہ پیش کرائی جا سکتی ہیں، تو وہ مجھ سے ان باکس میں رابطہ کریں گے تو پھر بات آگے چلے گی. تو اب میں اپنی غزل سناتا ہوں جی. ہاں مہرین، آپ ذرا سچویشن کو بھی دیکھتی رہیں، کوئی بس میری بات سمجھ لینا، سچویشن کو دیکھتی رہیں. جی غزل پیش ہے جی. صحراؤں کے دامن میں سمندر نہیں رکھا، صحراؤں کے دامن میں سمندر نہیں رکھا، اب آنکھوں میں ایسا کوئی منظر نہیں رکھا. صحراؤں کے دامن میں سمندر نہیں رکھا، اب آنکھوں میں ایسا کوئی منظر نہیں رکھا. غم ہو یا خوشی ہو وہ محبت ہو کہ نفرت، غم ہو یا خوشی ہو وہ محبت ہو کہ نفرت، ہم نے کوئی جذبہ بھی چھپا کر نہیں رکھا. غم ہو یا خوشی ہو وہ محبت ہو کہ نفرت، ہم نے کوئی جذبہ بھی چھپا کر نہیں رکھا. میری بیگم جب بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور ان کی بالکل وہ فوتگی والی، بلکہ 99% تک سمجھے ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی، تو اس وقت انہی دنوں میں یہ غزل ہوئی تھی. تو میں نے دیکھو مجھے اس حال میں مت چھوڑ کے جانا، دیکھو مجھے اس حال میں مت چھوڑ کے جانا، دل پر ابھی میں نے کوئی پتھر نہیں رکھا. تو مبارکہ نے بھی میری بات مان لی تھی اور 10 سال تک پھر ساتھ رہی تھی. تو دیکھو مجھے اس حال میں مت چھوڑ کے جانا، دل پر ابھی میں نے کوئی پتھر نہیں رکھا، اور رہ جائے بھرم یاروں کی خوش قامتیوں کا، رہ جائے بھرم یاروں کی خوش قامتیوں کا، خود کو کبھی یاروں کے برابر نہیں رکھا. رہ جائے بھرم یاروں کی خوش قامتیوں کا، خود کو کبھی یاروں کے برابر نہیں رکھا. گو عقل کی ہم فہم و فراست کے ہیں قائل، گو عقل کی ہم فہم و فراست کے ہیں قائل، لیکن اسے دل کا کبھی افسر نہیں رکھا. گو عقل کی ہم فہم و فراست کے ہیں قائل، لیکن اسے دل کا کبھی افسر نہیں رکھا. اور انمول رتن بننے سے بے مول ہی اچھے، انمول رتن بننے سے بے مول ہی اچھے، سر جبر کی سرکار کے در پر نہیں رکھا. انمول رتن بننے سے بے مول ہی اچھے، سر جبر کی سرکار کے در پر نہیں رکھا. اور لے آئے ہیں ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے حیدر، لے آئے ہیں ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے حیدر، اوروں کی طرح شانوں پہ یہ سر نہیں رکھا. لے آئے ہیں ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے حیدر، اوروں کی طرح شانوں پہ یہ سر نہیں رکھا. اور صحراؤں کے دامن میں سمندر نہیں رکھا، اب آنکھوں میں ایسا کوئی منظر نہیں رکھا. یہ جی میرا آج کا جو ہے وہ پورا ہو گیا پروگرام. تو آج کی بیٹھک مکمل ہو گئی. نیکسٹ بیٹھک دیکھتے ہیں، کل موڈ بن گیا تو کل. آج ویسے میرا موڈ نہیں تھا. آج میں صبح گیا تھا اپنے وہ کینسر کے 6 ماہی چیک اپ کے سلسلے میں، CT اسکین تھا، تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، رات کو ڈھنگ سے نہیں سو سکا. صبح ارلی مارننگ اٹھنا پڑا، صبح 8 بجے ہاسپٹل پہنچنا تھا. وہاں سے واپس آ کے پھر سو گیا. تو آج ارادہ نہیں تھا، تو سو کے اٹھا ہوں، کھانا وانا کھا کے بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا یار پڑھ ہی دیتے ہیں، بیٹھے ویلے بیٹھے ہیں. تو بیٹھک بس کھول لی تو آپ سب احباب کا بھی سامنا ہو گیا، ملاقات ہو گئی، پروگرام بھی ہو گیا. تو یہ آج میں ابھی اس کے بعد ریکارڈنگ کر کے تو یوٹیوب پر تو ابھی لگا دوں گا، تو ٹک ٹاک پر انشاءاللہ کل لگ جائے گی. تو سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام تک، اگلی بیٹھک تک بلکہ.